اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ہاتھ ہے اور قرآن علی کے ہاتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب علی میرے پاس حوض کوثر پہ آئے گا، قرآن بھی علی کے ساتھ آئے گا، قرآن بھی علی کے ساتھ حوض کوثر پر آئے گا۔ تو اس لیے علی نے قرآن سے کچھ محبت ہی ایسی کی ہے، علی نے قرآن پہ پھر عمل ہی ایسا کیا ہے، علی نے قرآن کے ساتھ پیار اتنا کیا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، پھر گویا علی وہ ہے جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے فرمان کے مطابق گزارا ہے۔ علی نے قرآن کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا ہے علی نے ویسے کیا ہے۔ تو قرآن کو حفظ ہمارا بچہ کر لے تو قرآن اسے بھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کے ساتھ میں اور ہماری محبت کریں، قرآن قیامت کے دن ہمارا سوارشی بنے گا۔ ہم نے تو صرف حفظ کیا، قرآن کو علی نے حفظ ہی نہیں کیا، قرآن کے ہر حرف پہ اور علی نے عمل بھی کیا ہے، علی نے عمل بھی کیا ہے۔ اور قرآن کے معانی اور مطالب کو جیسے علی سمجھتے تھے، آپ کے روحانی جو ہے جو علوم ہے قرآن کے، آپ کو ان کا علم حاصل تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے ساتھ جو بھی محبت کرے علی کے ساتھ، علی کا رشتہ اگر قرآن سے مضبوط ہے تو علی کرنے والے کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر علی کرنی ہے تو پھر قرآن کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، قرآن کو پھر پڑھنا ہے، قرآن کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم